تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا ہم نے یہ ہے کہ ادھر سے ہم نے کچھ پتے لینے ہیں. یہ میں نے کچھ پتے دھو کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پتے ہم نے ڈال دیے ہیں جی اس میں. 7 پتے اس میں ڈال دینے ہیں جی. ٹھیک، یہ میں نے اندازے سے ڈالے. اور یہ پانی اس میں گرم پانی ہے، بالکل جیسے آپ قہوے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی کرتے ہیں، یہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کو یوں آپ نے دم دے دینا ہے جی. اب یہاں پہ یہ تیار ہو رہا ہے تو اس دوران میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا میں نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، کن کے لیے کیا ہے، کن کو کرنا چاہیے کن کو نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، یہ میرے سامنے آپ کو کچھ شاخیں اور پتے نظر آ رہے ہیں. یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ ہیں زیتون کے. زیتون ایسا قیمتی پودا ہے، ایسا قیمتی درخت ہے کہ اس کی لکڑی کے بھی بڑے فائدے ہیں، پھل کے بھی بڑے فائدے ہیں، تیل کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس کے پتوں کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس کی راکھ کے بھی بڑے فائدے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے اس کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اب جو اس حد تک جس کا تذکرہ ہو تو اندازہ لگائیں وہ کس حد تک قیمتی شے ہوگی. تو آج اس ویلاگ میں ہم ذکر کریں گے زیتون کے پتوں کے فائدے اور ان کا طریقہ استعمال. ایک تو میں نے آپ کو ابھی کر کے دکھایا ہے، اس کا رزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور پھر ایک اور طریقہ بھی ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کو کرنا چاہیے کن کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی احتیاط کیا ہے. تو باری باری آ جائیے کہ زیتون کے جو پتے ہیں یہ خون میں شوگر کی مقدار کو کم کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں، شریانوں میں سختی ختم کر دیتے ہیں، ان میں لچک پیدا کرتے ہیں، سافٹنس پیدا کرتے ہیں، خون میں کولیسٹرول کا جو لیول ہے اس کو کم کرتے ہیں. ہماری جو شریانے ہیں ان میں جو کولیسٹرول جم جاتا ہے ان کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی گزرگاہ جو ہے ان کا راستہ بلاک کر دیتا ہے، جو بعد میں ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، جو کہ فالج کا باعث بن سکتا ہے. یہ ان شریانوں کو کھول دیتا ہے، ان کی کلینزنگ کرتا ہے اندر سے. یہ پتے جو ہے نا یہ اس کو صاف کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کو ابھی میں نے بتائی ہے چیز، یہ کر کے دکھائی ہے، یہ آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے آپ کو میں بتاؤں گا. یہ جو ہماری ہڈیوں کا جو ڈیٹیریوریشن کا عمل ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کا عمل، شکست و ریخت کا عمل، ان کو کمزور ہونے کا عمل، اس کو سلو کر دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، زیادہ عرصہ چل جاتی ہیں. یہ جراثیم کش ہے، یہ اینٹی وائرل ہے، یہ وائرس کو ختم کرتا ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، ہمارے جسم میں جتنی سوزش ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے اس کو یہ اندر سے ریپیئر کر دیتے ہیں. یہ اینٹی فنگل خوبیاں اس میں، یہ جو فنگس لگ جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، ہمارے ناخن خراب کر دیتی، ہماری سکن پہ ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر چل جاتی ہے، نکلتی نہیں، اس کا یہ خاتمہ کرتا ہے. یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمیں کینسر سے بھی بچاتے ہیں. ایسی کمال چیز ہے. یہ ہمارے گردوں کو واش کرتے ہیں، اندر سے اس کی صفائی کر دیتے ہیں، اس کی جالیوں کو دھو دیتے ہیں، جو پیشاب رک کے آتا ہے اس کو سموتھ کر دیتے ہیں، جو اس میں سے پانی کا اخراج ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ بالکل نویں نکور کر دیتے ہیں گردے یہ. اور ہمارے جو خلیوں کی اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، یہ ان خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کو بھی روکتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں، ان کو بحال کرتے ہیں، صحت مند کرتے ہیں. ہماری سکن پر جو کیل ماسے ہوتے ہیں، جو داغ دھبے ہوتے ہیں، کیل ماسوں کو ٹھیک کرتے ہیں، داغ دھبوں کو دور کرتے ہیں، سکن کو نرم اور ملائم کرتے ہیں، چمکدار کرتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اور یہ جو سکن پہ ریڈنس ہو جاتی ہے اور خارش ہوتی ہے یہ اس سے بھی نجات دلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل یہ جو موسم آ رہا ہے اس میں خارش کے امراض بہت بڑھ جاتے ہیں، اس سے بھی یہ نجات دلاتے ہیں. یہ اندر سے خون کو اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ خارش وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، سکن کی ریپیئر کرتے ہیں. ہمارے مرکزی جو اعصابی نظام ہے
اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. ہمارے یہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے، ہم کسی چیز پر توجہ مرکوز نہیں کرتے ہیں، ہم مختلف خیال آتے رہتے ہیں، فوکس نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. جو نیند کی کمی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. یہ ہماری جو دل کی صحت ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے کولیسٹرول والے لیول کو ٹھیک کر دیں گے، بلڈ پریشر کو متوازن کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، شوگر کو ٹھیک کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. اور شریانیں جب بلاک نہیں ہوئیں گی، ان کی صفائی ہو جائے گی تو دل تو خود صحت مند رہے گا. اسی طرح کہ خون کا جو دباؤ ہے وہ ظاہر متوازن رہے گا جب رستے میں بلاکیج ہی نہیں ہونی ہے. پھر یہ ٹینشن سے بھی بچاتے ہیں، اینگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اس سے بھی نجات دلا دیتے ہیں. ہمیں ہلکا پھلکا خوش باش رکھتے ہیں. کیسی کمال چیز، موڈ ایلیویٹر ہے. ہمارے جسم سے مختلف قسم کی دردوں کا خاتمہ کرتے ہیں. سر درد ہوتی ہے، پٹھوں کی درد ہوتی ہے، اس سے بھی نجات دلاتے ہیں. ہمارے جسم میں جتنی انفیکشنز ہوتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا اینٹی انفلیمیٹری اس میں خوبیاں ہیں، یہ اس سے بھی ٹھیک کرتی ہے. اندر سے ان کا علاج کرتی ہے. کیونکہ باہر تو کوئی ہو گئی نا چیز، ہم نے اوپر دوائی لگا لی، اندر جو ہوگی اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو یہ چیزیں ٹھیک کریں گی. ہماری سانس کی نالیوں کی صفائی کر دیتی ہے، پھیپھڑوں کی صفائی کرتی ہے، پھیپھڑوں کی ریپیئر کرے گی، یہ فائدہ دے گی. ہمارے نظام انہضام کو مضبوط کرتے ہیں اور قبض کو دور کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کوئی فائدہ رہ تو نہیں گیا، کتنے فائدے ہیں ان پتوں میں. وزن میں کمی لاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس حد تک فائدہ مند، سر کی خشکی سکری کو دور کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اس کے بے پناہ فائدے ہیں. تو اب کرنا کیا آپ نے؟ ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہم نے اس کا کہوا تیار کیا. اس کے پتے لے لیں. اب پتے کہاں سے ملیں گے؟ جیسے اب میں لاہور میں ہوں، میرے گھر میں پودا لگا ہوا ہے اور میں نے انشاءاللہ 1-2 پودے اور لگانے، میرے پاس جگہ ہے. میرے گاؤں میں جو گھر ہے اس میں بھی زیتون کے پودے لگے ہوئے ہیں. ہمارا باغ ہے وہاڑی میں، ہمارے گاؤں میں، وہاں پہ بھی اس کے پودے لگے ہوئے ہیں. تو میں ابھی گیا ہوا تھا عید پہ، میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. ان کو خشک کروں گا اور ان کو اپنے پاس رکھوں گا. اور آپ لوگ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاڑی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب والی سائڈ پہ ہے، وہاں پہ بھی زیتون کے پودے اگ سکتے ہیں. لاہور سینٹرل پنجاب میں ہے، یہاں پہ میرے گھر پہ لگے ہوئے ہیں. اور اصل جو اس کے رینج ہے وہ تو یہاں پہ کلر کار والی سائڈ پہ ہے، وہاں پہ تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے پودے لگ چکے ہیں. پھر جو کے پی سائڈ ہے ادھر بھی لگ رہے ہیں، دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اب کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہے. آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، نہیں ملتے تو آپ گھر پہ خود لگا لیں، گملے میں لگا لیں، بڑے والے میں تو آپ لگا سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ اس کے پتے اتاریں. پتے اتار کے تو ان کو دھو لیں. دھونے کے بعد یہ جو جالی والا کپڑا ہوتا ہے، جیسے مل کا کپڑا، نیٹ والا کپڑا، یہ لیں. اس کے اوپر اس کے جو پتے ہیں نا وہ بکھیر دیں، بے شک شاخوں سمیت کر دیں. اس میں کپڑے کے اوپر ڈال کے دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے اوپر ایک اور جالی والا کپڑا دے کے تو سائیڈوں پر کوئی وزن رکھ دیں تاکہ وہ کپڑا ہوا سے اڑ نہ جائے. اب اس کو اس دھوپ میں 1-2 دنوں میں یہ سوکھ جائیں گے. اس کے بعد اسے نکالیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر کے شیشے کے جار میں رکھنا ہے، پلاسٹک کے جار میں نہیں رکھنا. اور ایسی جگہ پہ ایئر ٹائٹ کر کے رکھیں جہاں پہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہ پڑے، نمی سے محفوظ رہیں. تو آپ نے یہ رکھ لینا. اور آپ کرنا کیا پھر؟ اچھا، اب 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جیسے ابھی میرے پاس خشک نہیں ہوئے تھے تو میں نے اس کا یہ کہوا میں نے شروع کیا. یہ دن میں آپ نے 2 بار کہوا پینا. تو اگر آپ نے پتے ڈالنے ہیں تو پتے جو ہے ان کا وزن 5 گرام سے زیادہ نہ ہو. 5 گرام 6 گرام ہو جائے بس، لیکن 8-10 گرام نہ کرے. تو 5 گرام پتےوں وہ اس میں آپ ڈال دیں پانی میں. کھولتا ہوا پانی کپ میں لے لیں. اس کے بعد اس میں پتے ڈالیں اور اس کو 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں. اس کے پانی کے دم سے اس کی ساری افادیت اس میں چلی جائے گی اور آپ نے بعد میں وہ پی لینا. ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا جو آپ نے خشک کیے ہونے ہیں، خشک پتوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا 2 گرام پاؤڈر لینا ہے. وہ آدھی چائے کی چمچ بنے، وہ آدھی سے تھوڑی بنے، 2 گرام لینا ہے. آپ نے وزن کا اندازہ کر لیں. 2 گرام جو ہے وہ پاؤڈر لینا ہے اور اسی طرح گرم پانی کھولتا ہوا لیں، اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ڈھانپ دیں. ایک دفعہ چمچ سے ہلائیں اور ڈھانپ دیں اور 10 منٹ بعد جب پینے قابل ہو جائے پی لیں. اور دن میں 2 بار آپ نے پینا ہے.
एक दफ़ा नाश्ते से 1 घंटा बाद और रात के खाने से 1 घंटा बाद, ये आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। और ये आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीने के बाद आपने 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर 1 महीना इस्तेमाल करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर 1 महीना इस्तेमाल करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप दे देना है। 3 माह बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब आ जाए इसकी एहतियाती तदाबीर। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, वो ना पिएं। जो हामला खवातीन हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी है कि जैसे गुर्दे किसी के तबाह हो चुके हैं और उनको मना किया जाता है कि आपने ज़्यादा पानी नहीं पीना, ठीक, या कोई किसी ऐसी बीमारी में है जहाँ मशरूबात और पानी का इस्तेमाल उन्हें महदूद करने का कहा जाता है, वो लोग ना इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसी सर्जरी में है, वो यानी बिगड़ चुका हुआ है उनका निज़ाम, तो वो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अदरवाइज जो ब्लड प्रेशर वाले हैं या दूसरे जो लोग हैं जो शुगर से बचना चाहते हैं, वो क्या करें कि अपनी दूसरी अद्वियात के साथ इसको लें। ये ना करें कि वो बंद करके ये लें। आप देखेंगे और फिर उसके बाद अपनी अलामतों को पे नज़र रखें। आप देखें कि इसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो गई है, आपकी ताकत जिस्म के अंदर इतनी बढ़ गई है कि उन दवाओं, आपकी वो बीमारी में तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी दवाओं की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली अब जब इसको ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो आप उन दवाओं से निजात हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।